بسم الله الرحمن الرحيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ڈنمارک سے ایک سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں اس وقت کوپن ہیگن ڈنمارک سے بول رہا ہوں، اور میرا ذرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے مسجد میں تو 4 سنت پڑھنی ہے پہلے، یا 2 نفل اور 2 نفل تحیت المسجد، یہ ذرا طریقہ بتا دیں. اور 2 فرض کے بعد، جمعے کی نماز کے 2 فرض کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ ثواب یعنی کہ ملے؟ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے اور حفظ و امان میں رکھے. رخ کریں گے سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین کے فتوے کی جانب. ان سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ما رأيكم في قول من قال بأن عدد ركعات الصلاة يوم الجمعة 20 ركعة ومنها 2 تحية الوضوء؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جمعے کی کہا جاتا ہے 20 رکعتیں ہیں، 2 رکعت تحیۃ الوضوء، 2 دخول المسجد، 2 رکعت دخول المسجد، و4 ركعات قبل الجمعة، 4 رکعت، 4 رکعت جمعے سے پہلے کی سنت، و4 ركعات بعد الجمعة، اور 4 رکعت جمعے کے بعد، و4 ركعات سنة الوقت، اور پھر 4 رکعت سنت الوقت بھی ہے. وما يسمونه بذلك. كل هذا لا أصل له. شیخ فرما رہے ہیں کل هذا لا اصل له. یہ تمام جتنی بھی عبادتیں یا نماز بیان کی گئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. ولكن على كل واحد عليه صلاته صحيح. اگر ایک آدمی، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ نمازیں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ 20 رکعتیں ہیں اور یہ تمام اس طریقے سے پڑھیں گے اور یہ اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الوضوء له سنة، وضو کے بعد سنت ہے، ودخول المسجد له سنة، دخول مسجد تحیۃ المسجد ہے. وضو کے بعد بھی آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور تحیۃ المسجد کی 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. والصلاة بعد الجمعة سنة أيضا فقط. اور جمعے کی نماز کے بعد کی سنتیں 4 رکعت ہیں. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعے کی نماز تم پڑھو اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لو. هذا ما نعرفه، لكن یہ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے. الصلاة قبل الجمعة غير محصورة بعدد. جمعے کی نماز سے پہلے کوئی متعدد یا متعین تعداد نہیں ہے سنت کی کہ اتنی پڑھنی چاہیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پڑھا کرتے تھے. يصلي الإنسان ما شاء. ایک انسان کو جتنی چاہے اگر وقت ہے تو پڑھتا رہے نماز، کوئی حرج نہیں ہے. حتى لو جاءت الساعة الأولى. اگر سب سے پہلے آ گیا ہے تو جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ لے. وصلى 50 ركعة أو حتیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 50 رکعت بھی پڑھ لے تب بھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کیا کرتے تھے یا صحابہ سے یہ ثابت ہے یا 20 رکعت پڑھنا سنت ہے، تو یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 50 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں. أكثر أو أقل فلا بأس. نعم. اور ایک چیز یہاں میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ احتیاطی 12 رکعتیں ظہر کی بھی ادا کرتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خطبہ
ہر خطبے میں یہ بیان کیا جاتا ہے فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین کام اور سب سے بہترین ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دو کر کے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 50 بھی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون عمل سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ ایک بار پھر میں عرض کر دوں، کبھی کسی بہن بھائی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ نماز سے روکا جا رہا ہے۔ نماز آپ 4 کی بجائے 20 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب یہ 20 رکعت ہیں یا 10 رکعت ہیں یا 12 رکعت یہ مسنون عمل ہے، تو یہ اس کا کہنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ بے بنیاد ہے۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔